ایک مشہور خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں. جناب ختیجہ نے اپنے 2 غلاموں کو مقرر کیا تھا. یہ تمام چیزیں رسول اللہ پر آپ نے قربان کر دیا کہ یہ سارا مال دین اسلام کے لیے ختیجہ کی جانب سے حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا مضمون وہ خاتون جنت، وہ دین اسلام کی پہلی خاتون جن کا نام ذہن میں آتے ایمان کی تازگی بھی یقینی ہے، وہ طاقت جنہوں نے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد نبوت پہلے دن سے وہ ساتھ دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلے سیرت کے حوالے سے مشہدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ختیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت اسلام سے قبل بھی مکے میں اور دیگر شہروں میں دور دراز کے ممالک میں بھی ایک بہترین خاتون کی حیثیت سے، ایک بڑی تاجرہ کی حیثیت سے، اور آپ انتہائی خلوص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے کام کرنے والے افراد غلاموں کے ساتھ بھی ایک بہترین رویہ رکھتی تھیں. یہ ایک مشہور تھا اس لیے کہ آپ عرب کی وہ مالدار خاتون تھیں کہ جن کے قافلے اگر مکے سے شروع ہوں اور شام تک جایا کرتے تھے تو شام میں پہلا سرا اور آخری سرا مکے میں ہوا کرتا تھا. یعنی اتنی طویل قطار تھی نہ ختم ہونے والی جس پر قافلے جایا کرتے تھے. آپ کے قافلے مال تجارت لے کے جاتے تھے. آپ عرب میں انتہائی سخی کی حیثیت سے مشہور تھیں. شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جو آپ سے فیض نہ پا سکا ہو، اس لیے کہ ہر گھر میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے ان کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا گیا تھا. یہ وہ شہرت تھی جو اسلام سے بھی قبل آپ کی ظاہری طور پر موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی بار ان کے تجارتی قافلے میں شریک ہوئے اور آپ ان کا مال تجارت لے کے چلے تو آپ بام پہ کھڑی دیکھ رہی تھیں کہ ایک نوجوان ہے جو میرا تجارتی قافلہ لے کے جا رہا ہے. آپ کے سر پہ سایہ ابر نے کیا ہوا ہے، بادل کے ٹکڑے نے کیا ہوا ہے. آپ کے چہرے سے بے شمار نور ظاہر ہو رہا ہے اور اس قدر نورانی چہرہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ نگاہیں نہیں ٹھکائی جا سکتی. آپ جس متانت کے ساتھ، جس باوقار انداز سے چل رہے تھے، گویا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے جو اس قافلے کو لے کے جا رہا ہے. یہ منظر دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے ایک غلام جو خاص غلام تھا میسرہ، آپ نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ جڑ جاؤ اور ایک ایک عمل، ایک ایک چیز اس کی نوٹ کرتے جانا. جب واپس آؤ گے تو مجھے پوری تفصیل بتانا. جب وہ میسرہ ساتھ ساتھ چلا اور آپ تجارت کا قافلہ لے کے چلے مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے، جب واپس پہنچے ہیں تو میسرہ نے بتایا کہ بی بی پہلی بار جو ہم نے دیکھا، یہ دیکھا کہ جتنا مال تجارت تھا یہ سب بہترین نرخوں پر فروخت ہوا اور جو وہاں سے خریدا گیا وہ بھی بہترین خریدا گیا. راستے میں اس نے انسان تو کجا، غلام تو کجا، جانوروں کا بہت خیال کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ایسے آ رہے تھے جوق در جوق ان کی زیارت کرنے، ان کی قدم بوسی کرنے اور ان سے مال تجارت لینے کے لیے کہ ہم حیران تھے. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو اثر کر گیا، اس لیے کہ آپ ایک مشہور خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، بہترین خاتون تھیں. تو عرب کے بہت سے گھرانے چاہتے تھے کہ وہاں پر کسی طریقے سے رشتہ ہو جائے. آپ نے کبھی قبول نہیں کیا تھا. آپ قوالی تھیں، باقرہ تھیں. آپ نے ان تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اپنا رشتہ خود بھیجا جو کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا گیا. آپ نے اسے قبول کیا. اس طرح یہ رشتہ ہو گیا. تو جب رشتہ ہوا اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ جب آپ جناب ختیجہ الکبریٰ ام المؤمنین صلوات اللہ علیہا کو لے کر کے اپنے گھر آ رہے تھے تو جناب ختیجہ نے اپنے 2 غلاموں کو مقرر کیا تھا کہ جب رسول اللہ ایک قدم اٹھائیں تو ایک سرخ اونٹ، یہ بھی کوئی سرخ اونٹ عرب کا سب سے قیمتی اونٹ ہے، اس پہ جو کچھ بھی موجود ہے یہ رسول اللہ پر صدقہ کر کے اور عرب کے نادار لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو جتنے قدم اٹھاتے گئے وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام چیزیں رسول اللہ پر آپ نے قربان کر دیا. یہ ان کا والہانہ محبت کا انداز تھا. پھر وہ تمام دولت جس کے لیے مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دولت کو جمع کیا جائے، سونے کو جمع کیا جائے تو ایسا پہاڑ بن جائے گا کہ ایک جانب سے دوسری جانب نہیں دیکھا جا سکتا. چاندی کو جمع کیا جائے، زیورات کو جمع کیا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام رسول اکرم کے پائے اقدس پہ رکھ دیا کہ یہ سارا مال دین اسلام کے لیے ختیجہ کی جانب سے حاضر خدمت ہے. تو اسی لیے تو کہا
کہ جناب ختیجہ نے اسلام کو پالا ہے اور اسلام جناب ختیجہ کے مال اور دولت کی بدولت آج کائنات کے ہر مقام تک پہنچ گیا. یہ احسان جناب ختیجہ صلوات اللہ علیہ ہے.